جی عزیزان، اس سے بیشتر سیرت المہدی کی روایت کے حوالے سے ہی میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی دوسری بیوی جو خلیفہ ثانی کی والدہ تھی ان کی بیعت نہ کرنے کی ایک ویڈیو پہلے دے چکا ہوں، لیکن یہ چونکہ سیرت المہدی کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے تو اس کا جو اگلا ہمارے پاس روایت جو اگلی ہے اس میں اس کا ذکر ہے، تو اس میں میں مزید آپ کو ایک حوالہ جو اسی مصنف سیرت المہدی کے ہیں مرزا بشیر احمد احمد، ان کی کتاب کلمۃ الفصل سے دوں گا، جس سے آپ پر مزید بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ سیرت المہدی میں اس کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ سیرت المہدی کے حصہ اول صفحہ نمبر 18 اور روایت نمبر 20 پر یہ مرزا بشیر احمد احمد جو مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لدھیانہ میں لی تھی۔ پہلے دن 40 آدمیوں نے بیعت کی تھی، پھر جب آپ گھر آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی۔ سب سے پہلے مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب نے بیعت کی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا، میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے توقف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے بارے میں یہ مشہور ہوا ہے کہ بھائی میں نے بیعت کرنے میں کچھ عرصہ لیا، کچھ وقت لیا، اور میں نے بیعت کچھ وقت کے بعد کی۔ یہ غلط ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے، میرے متعلق یہ جو مشہور ہے کہ میں نے بیعت کرنے میں کچھ وقت لیا یا بعد میں بیعت کی، بلکہ میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی آپ کے سے علیحدہ نہیں رہی اور آپ کے ساتھ رہی، اور شروع سے ہی اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا کہ میں اور اپنے لیے باقاعدہ الگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مطلب میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیعت میں ہی سمجھتی تھی، لیکن الگ جس طرح سے باقی لوگ یہ تمام بیعت کر رہے ہیں جو انہوں نے بیعت جیسے کی، تو میں نے ویسے بیعت نہیں کی ہوئی، میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں ان کے ساتھ بیعت ہوں۔ اب صاحبزادے جو ہیں اسی سیرت المہدی کے جو مصنف ہیں، وہ اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن باقاعدہ طور پہ الگ بیعت نہیں کرتے، ان کی حیثیت ان کے صاحبزادے کے نزدیک کیا ہے، جو اپنی والدہ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ مرزا صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر اپنے نہیں بلکہ غیر احمدیوں میں سے مطلب کوئی اس حال تک چلا جائے کہ اگر غیر احمدیوں میں سے کوئی شخص سارے مکفر مولویوں کا نام لے کر اشتہار کے ذریعے ان کے کافر ہونے کا اعلان کرے، مطلب کہ وہ مولوی، وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کا انکار کیا، ان کو اعلان اشتہار دے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ کافر ہیں اور مسیح موعود کو سچا مسلمان جانے اور کہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانوں کو بھی سچا جانتا ہو جو اس نے مسیح موعود کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں، کہ اور وہ اللہ کے نشانوں کو جو مرزا صاحب کے ہاتھوں پر ہوئے ان کو بھی کہے کہ وہ سچا ہے، اور پھر یہ سب کچھ نفاق سے نہ ہو بلکہ دلی یقین اور اخلاص پر مبنی ہو، تو تب ہم ایسے شخص کو مومن مان لیں گے۔ مقصد کہ اس کے دل میں منافقت نہ ہو بلکہ جو دل میں ہے وہی وہ چیز وہ بیان کر رہا ہو، تو کہتے ہیں ہم اس کو مومن مان لیں گے۔ لیکن آگے شرط کیا ہے یہ سنیے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود کو واقعی سچا مسلمان جانتا ہے، مطلب کہ جو شخص اب مسیح موعود کو سچا وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں مسیح موعود کو سچا مسلمان جانتا ہوں، اور آپ کے مکذبین کو کہ جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں ان کو میں کافر سمجھتا ہوں، اور آپ کے الہامات اور نشانات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتا ہے، یہ سب کچھ دلی یقین سے کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ بیعت سے الگ رہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر وہ بیعت نہیں کرتا، مطلب وہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ یہ سب کچھ جانتا سمجھتا ہو اور بیعت نہ کرے، تو وہ شخص کیا، اور اگر پھر بھی وہ آپ کی بیعت نہیں کرتا تو ایسا شخص یقیناً منافق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کو کافر جانے، مرزا صاحب کے الہامات کو، نشانوں کو سچ مانے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ مرزا صاحب کی بیعت نہ کرے، مرزا صاحب کی بیعت سے الگ رہے۔ اب اس کے بارے میں آگے چل کے صفحہ 109 پر لکھتے ہیں کلمۃ الفصل کی کہ
وہ شخص جو یہ کہے کہ میں حضرت مرزا صاحب کو راست باز مسلمان سمجھتا ہوں اور آپ کے نشانات پر ایمان لاتا ہوں لیکن بیعت نہ کرے تو تب بھی ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا کچھ یہ جانتا ہو لیکن بیعت نہ کرے تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسا شخص منافق ہے کہ بیعت کرنی اس کے لیے لازم ہے. اگر وہ بیعت نہیں کرتا تو وہ منافق ہے اور صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ حضرت مسیح موعود نے یہ ضروری شرط قرار دی ہے کہ وہ منافق نہ ہو. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ صاحبزادے اپنی والدہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ مسلمان نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ وہ منافق ہیں. اب وہ خود اس منافقہ اور غیر مسلم ماں کے بیٹے ہیں جن کے ساتھ ان کے والد جناب مرزا صاحب جو مسیح موعود ہیں انہوں نے اپنے دیگر 12-13 بچے بھی پیدا کیے اور اس غیر مسلمہ اور منافقہ عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کے اپنے بقول کے جو ان کو نہیں مانتا، سارا کچھ یہ سمجھ کے جان کے، جو ان کی ہر چیز کو پڑھ کے سمجھ کے نہیں مانتا، وہ ذریۃ البغایا ہے، یعنی وہ کنجریوں اور بدکار عورتوں کی اولاد ہے. اب آپ دیکھیے کہ بیٹا ماں کو منافقہ اور غیر مسلم کہہ رہا ہے، مطلب ان کے اپنی اس تحریر کے مطابق ماں جو ہے وہ مرزا صاحب کی جو اہلیہ ہے، اماں جان جو ہیں، وہ منافقہ اور غیر مسلم قرار پاتی ہیں. اور مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق آئینہ کمالات میں جیسا وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سن لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، جن تک دعوت پہنچ گئی اور پھر نہیں مانتے، وہ ذریۃ البغایا. تو اس کے بقول مرزا صاحب کی اپنی اہلیہ جو ہیں وہ ایک کنجری، بدکار، یا جو وہ ترجمہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کیجئے کہ جی باغی عورت کی اولاد. احمدی دوستو، آپ سے صرف ایک چیز، آپ اپنے بڑوں سے پوچھئے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ شخص جو مرزا صاحب کو برا نہیں کہتا، مرزا صاحب کو سچا سمجھتا ہے، مرزا صاحب کے سمجھتا ہے کہ مسلمان ہیں، مرزا صاحب کو کافر نہیں کہتا، مرزا صاحب کے نشانات کو بھی سچا جانتا، لیکن مرزا صاحب کی بیعت نہیں کرتا، آپ مجھے یہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتائیے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. مرزا صاحب کی یہ اہلیہ کس زمرے میں آتی ہیں، آپ ان کو کہاں رکھتے ہیں؟ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے بیعت نہیں کی، میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی لیکن میں نے بیعت نہیں کی. بیٹا کہتا ہے ان کا کہ بیعت کرنا لازم ہے، جو شخص حتیٰ کہ اعلان کر دے، یہ سارا کچھ لکھ دے، جو مرضی کر دے لیکن بیعت نہ کرے تو وہ منافق ہے، وہ غیر مسلم ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جو نہیں ایسا کرتا وہ کنجریوں کی، بدکار اور باغی عورتوں کی اولاد. اب آپ اندازہ کیجئے مرزا صاحب ایک کنجری، ایک بدکار، ایک باغی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بچے پیدا کر رہے ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے میری ماں منافقہ ہے، میری ماں جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اب آپ پوچھئے کہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ انہیں کہاں کھڑے کرتے ہیں؟ کیا آپ انہیں ایک مومنہ اور ایک مسلمہ عورت تسلیم کرتے ہیں، یا بقول باپ بیٹے کے وہ ایک کنجری، وہ ایک بدکار، وہ ایک باغی عورت، وہ ایک منافقہ اور غیر مسلمہ عورت ہے؟ بال از ان یور کورٹ کہ آپ آئیے بتائیے کہ مرزا غلام احمد کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ عرف حضرت اماں جان کا سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ کیا تھی بیچاری، کیا اگر آپ بتا سکیں. شکریہ.